اسی طرح کچن ہی میرا بیڈ روم ہو گیا۔ میں صرف گھر کی نوکرانی بن کر ہی رہ گئی۔ گھر کا سارا کام کرتی، اس پر بھی گھر کے لوگ مجھے طعنے مارتے، ذلیل کرتے اور مجھے بہت ڈانٹتے۔ مانو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس گھر کی بہو نہیں، نوکرانی ہوں جیسے۔ میری قسمت میں ڈانٹ تو لکھ کے ہی رکھا تھا اللہ نے۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور ایک دن میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں نے اپنی ساس سے بولا کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، آپ آج کسی اور سے کام کرا لیں، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ تو میری ساس نے بولا مطلب کیا ہے تمہارا، کام نہیں کر پاؤں گی، ایسا کیوں؟ یہاں پہ تم کو ہر دن کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بنا کام کے یہاں پہ تمہیں کوئی نہیں رکھے گا۔ میں نے بولا کیوں؟ آپ دوسری بہو سے کام کرا سکتی ہیں، ہر دن تو میں نے کیا ہے، آج میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میری ساس نے بولا کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے بولا، میں نے بولا کہ مطلب کیا بولنا چاہتی ہے آپ؟ بولا کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ تم بولو کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے بولا ایسا کیوں؟ بولی کیونکہ تمہیں ہم نے 2 لاکھ میں خریدا ہے، اور جن سے خریدا جاتا ہے وہ سوال جواب نہیں کرتے ہیں، صرف کام کرتے ہیں۔ مجھے اتنا ہی سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، مانو میں ایک بے جان لاش جیسی ہو گئی۔ میں نے بولا ایسا کیوں؟ بولی ہاں، تمہاری پھوپھی نے تم کو 2 لاکھ میں بیچا ہے۔ بولی کہ جتنی جلدی ہو سکے تم اس سچائی کو ایکسیپٹ کر لو اور گھر کے کام میں رہو۔ اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے اپنے کو پھر وہی روتا پایا، اور مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میری کیا غلطی تھی جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ بچپن سے ہی مجھے کسی نے پیار سے ہی نہیں دیکھا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ پھر سسرال والے ہوں یا میرے شوہر ہوں۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان، روتے روتے مجھے بے ہوش پہ بے ہوش ہو رہی ہوں میں، پر کسی کو کچھ فرق نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں اچھے سے ہوش میں آئی تو میں نے اپنے ساس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے خریدا، میں نے مان لیا کہ آپ نے مجھے خریدا ہے، پر وہ نکاح، وہ بارات، وہ شادی، یہ سب کیا تھا؟ وہ پھر اگر آپ کو خریدنا تھا تو آپ ایسے ہی لے کے آ سکتی تھیں۔ یہ سب شادی، نکاح، بارات، اتنے عیش و عشرت سے آپ مجھے میرے پھوپھی کے گھر سے لے کے آئی تھی، یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے بولا یہ سب ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ تمہاری پھوپھی نے کرنے کے لیے بولا تھا تاکہ سماج والوں کو اور آس پڑوس والوں کو ہم پر شک نہیں ہو، کہ نہیں تو وہ پھر بوال کرنے لگتے کہ ایسے لڑکی کو کیسے بیچ رہے ہو آپ لوگ۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سب ڈرامہ کیا۔ ہم لوگوں کو پرماننٹ کام والی نہیں مل رہی تھی، ہم نے بہت کوشش کی، گھر بڑا تھا ہمارا، بہت زیادہ ہمیں کام والی کی ضرورت تھی، اسی لیے ہمیں ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ باتوں باتوں میں آپ کی پھوپھی ایک بار مجھے ملی، انہوں نے ایسی بات کیا تو میں نے ان سے ڈیل ڈن کر دیا ہم نے، اور پھر بولی کہ ایسے تو نہیں ہوگا، آپ ایسا کریے گا، شادی کی بات کریے گا اور پھر شادی کے ذریعے ہی آپ اس لڑکی کو میرے گھر سے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی پھوپھی کو سب پتہ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کی پھوپھی نے بولا تھا 2 لاکھ ہمیں دو اور اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے لے جاؤ، تو ہم نے یہی کیا، ان کو 2 لاکھ دیا اور تم کو ہمیشہ کے لیے لے کے آ گئے دنیا والوں کی نظروں کے سامنے کہ تم اس گھر کی بہو ہو، اصلی میں تم اس گھر کی بہو نہیں ہو۔ انہوں نے بولا تھا کہ تم کو اس گھر سے شادی کے لباس سے ہی میں لے کے جاؤں تاکہ میری عزت اور بھی بڑھ جائے سماج والوں کے سامنے، تو اس لیے
اب اس سچائی کو ایکسیپٹ کرو اور اسی گھر پہ رہو بنا ناٹک کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اتنا سننا ہی تھا کہ میں پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں نے بولا مجھے ایک موقع اور دے دیجیے اور مجھے صرف ایک بار اپنی پھوپھی سے بات کرنے دیجیے، مجھے ان کے منہ سے سننا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ تو میری ساس نے بولا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو تم ایک بار اپنی پھوپھی سے مل لو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بولا ٹھیک ہے۔ تو اسی شام ہم پھوپھی کے گھر گئے۔ پھوپھی سے میں نے پوچھا کہ ایسا میں نے کون سا گناہ کیا جو آپ نے مجھے ایسی سزا دی؟ میں نے ہمیشہ عزت دی آپ کو، پیار دیا، پر آپ نے مجھے کیا ہمیشہ تانے، گالی اور مجھے بے عزت کیا، پھر بھی میں ہمیشہ خوش ہو کے آپ کے ساتھ رہی، آپ نے مجھے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے بولا آپ نے مجھے صرف 2 لاکھ میں آپ نے مجھے بیچ دیا۔ تو پھوپھی نے بولا غلط ہی کیا کیا میں نے؟ تم کو اتنے دن سے میں نے کھلایا، عزت سے رکھا اپنے گھر پر، تم تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی، اور اتنے آرام سے تمہیں رکھا، وہ ساری چیزیں دیں کھانے پینے کے لیے۔ اب ہمیشہ سے میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں اس گھر سے نکالا۔ تم میرے گھر میں ایک دم جم گئی تھی، تو مجھے بہت غصہ بھی آئی اور بہت رونا بھی آیا، اور بولی کہ اتنے دن سے جو تم میرے گھر میں رہ رہی ہو، کھانا پینا کر رہی ہو، کتنے سالوں سے رہ رہی ہو، اس کا پیسہ کون دے گا؟ تمہارا باپ دے گا یا تمہاری ماں دے گی؟ مجھے بہت ہی زیادہ رونا آیا، اور میں روتے روتے اپنے پھر دوبارہ نہ ہوتے ہوئے بھی، جو میرا کبھی تھا ہی نہیں، اپنے سسرال آ گئی۔ وہیں پر رہنا تھا کیونکہ مجھے اب بیچ دیا گیا تھا۔ اب میں وہاں ہنس کر رہتی یا رو کر رہتی، پر مجھے رہنا وہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ سوتیلی ماں اور باپ کے ڈر سے تو میں بھاگ کر پھوپھی کے گھر آ گئی تھی، پھوپھی نے تو مجھے ڈائریکٹ ہی بیچ دیا۔ اب مجھے کوئی بھی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کون میری مدد کرے گا۔ میرے شوہر، نام کے شوہر تھے، میرے سسرال والے